الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آج ہم تقریباً 9 منٹ تاخیر سے ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے۔ وہ تھوڑا سا اندازہ نہیں تھا یہاں کے روٹین کا۔ یہاں اذان جو ہے وہ 12:30 بجے ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد ذرا نوافل پڑھنے میں، تو آئندہ انشاءاللہ جو باقی جمعے ہوں گے وہ اسی ٹائم کے ساتھ ہوں گے۔ 12:30 بجے اذان ہوگی، تقریباً 12:40 پر ہم گفتگو شروع کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، جیسے کہ میں پہلے اعلان کر چکا ہوں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کہ یہ جو بھی مولانا اشفاق صاحب کی غیر حاضری میں یہاں جمعوں کی خطبات کا موقع ملا ہے، یہ شاید 6 جمعے ہوں گے، تو ان جمعوں کے خطبات میں ہم سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا پہلا رکوع میں نے آپ کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی ہیں، اور یہ جو مطالعہ ہمارا ہوگا یہ خاص اس اعتبار سے ہوگا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو دجال اور فتنہ دجال سے پناہ کا ذریعہ بیان فرمایا ہے، تو اس انداز میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات جو میں، چونکہ ہمارے پاس پھر بھی وقت کم ہوگا، اگرچہ کہ 6 جمعے ہیں، 6 گھنٹے ہوں گے، لیکن یہ 12 رکوع ہیں، اور اگر ہم تسلی سے بات کریں تو پھر ہمیں تقریباً، میرا خیال یہ ہے کہ 24-25 گھنٹے درکار ہیں، جبکہ ہم نے 6 گھنٹوں میں اسے کور کرنا ہے، تو مجھے نکات کی صورت میں بات آپ کے سامنے رکھنی ہوگی۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ ترجمہ سب آیات کا ہو جائے، لیکن یہ کہ پھر نکات کی صورت میں ڈاٹس ملا کے ہم بات کو سمجھ لیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے میں جو پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا ترجمہ میں کر لوں۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے 10 آیات تلاوت کی ہیں، یہ ترجمہ ہو جائے۔ پہلا رکوع ہے یہ سارا۔ فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل سیدھی ہے، تاکہ وہ خبردار کر دے ایک ایسی جنگ سے جو بہت سخت ہوگی اور خاص اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی، اور وہ خوشخبری دے دے ان لوگوں، ان ایمان والوں کو کہ جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، بہترین اجر ہے، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، اور خبردار کر دے خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی، اس بات کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے،
ان کے منہ سے بہت بھاری بات ہے جو نکل رہی ہے، وہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو اے نبی شاید آپ اپنی جان گھول لیں اس غم میں کہ جو ان کے اس غلط عقیدے کے نتائج نکلنے والے ہیں۔ اگر وہ اس حدیث یعنی قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو پھر جو نتائج نکلیں گے اس غم میں آپ اپنی جان گھول لیں۔ بے شک زمین کے اوپر جو بھی چیز ہے اس کو ہم نے رونق بخشی ہے، پرکشش بنایا ہے، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون ہے جو تم میں سے اچھے عمل کرنے، لوگوں میں سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں، اور بے شک زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم اسے کر دینے والے ہیں ایک صاف بنجر میدان۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کاف والے تھے اور تختی والے تھے وہ کوئی ہماری عجیب نشانی ہے؟ جب انہوں نے ایک غار میں جا کے پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان فرما۔ تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اس کاف میں کئی سال تک کے لیے، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے جتنا عرصہ وہ دراز رہے ہیں، سوئے رہے ہیں، اس کی صحیح گنتی کون کرتا ہے، اس مدت کو صحیح ماپتا کون ہے۔ یہ 10 آیات ہیں، ان میں سے جو ایک حصہ تو وہ ہے آخری کے جس میں اصحاب کہف کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو اصحاب کہف کا یہاں ذکر شروع ہوا تو یہ ایک اوپننگ ہے جو دی گئی ہے، ابتدائی جیسے ایک آپ تعارف کراتے ہیں، تو لیکن یہ کہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اگلے 2 رکوع میں آ رہی ہیں۔ تفصیلی واقعہ آگے بیان ہوا ہے لیکن ایک ابتدائی جو بات وہ یہاں پہ کر دی گئی۔ اصل مضمون وہ ہے کہ جو اس سے پہلے آیات میں ہے، فتنہ دجال سے متعلق وہ مضمون ہے جو اس سے پہلے آیات میں آ چکا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے پہلی بات شروع یہاں سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ کتاب کی کوئی بہت اہمیت ہے اس سارے مسئلے میں، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ کتاب جو ہے خاص طور پر ایک خاص جنگ سے خبردار کر رہی ہے، ایک خاص عذاب سے۔ دونوں ترجمے کیے گئے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ایک ترجمہ یہ کیا گیا سخت، اللہ کے ایک سخت عذاب مِن لَدُنْ ہو جو اللہ کی طرف سے ہوگا اس سے خبردار کر دے، اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے ایک سخت جنگ سے جو اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی۔ میں وضاحت کروں گا دونوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ کہ بظاہر ترجمے مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہی بنتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بعد میں آؤں گا اس کی طرف۔ تو 2 باتیں ہو گئی، پہلی بات کتاب، دوسری بات ایک سخت قسم کا عذاب یا سخت قسم کی جنگ۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ در حقیقت نتیجہ کس چیز کا ہوگا؟ یہ نتیجہ ہوگا اس غلط عقیدے کا کہ جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنا لی۔ اب دیکھیے اولاد کس نے بنائی؟ ویسے تو مشرکین مکہ نے بھی بنائی، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد بنایا۔ ویسے تو یہودیوں نے بھی بنایا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ لیکن جس مذہب نے بنیاد کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد تجویز کی وہ عیسائیت ہے، کہ حضرت مسیح علیہ السلام جن کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور گویا آپ عیسائی ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانیں، یہ وقت بھی نرالے ہیں۔ یعنی آپ کو یہودی بھی وہ مل جائیں گے کہ جو توحید پر قائم ہیں، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، وہ ان کا ایک فرقہ ہے جو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ اسی طرح مشرکین بھی سارے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں مانتے تھے، یا ان کا مذہب اس بات پر نہیں کھڑا تھا کہ پہلے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانو گے تو مذہب قائم ہوگا، وگرنہ مذہب ہی قائم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عیسائیت ہے، نصارہ جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ وہ تو مذہب ہی جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو خاص طور پر کس کو خبردار کرنا مراد ہوا؟ جنہوں نے ابنیت کا یا ولدیت کا یا حضرت مسیح علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ گڑھا ہے، اور قرآن نے صاف بتا دیا کہ یہ عقیدہ ان کا خود ساختہ ہے، خود تراشیدہ ہے، اس کے لیے کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں ہے، نہ عقل میں نہ نقل میں، نہ کسی صحیفے میں، کسی کتاب میں، کسی رسول کی بات میں اس بات کی کوئی دلیل موجود ہے، نہ عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ جو بے اس شان کا عامل ہے، لم یلد ولم یولد کی شان والا، اس کی کوئی اولاد ہو، یہ اس سے مبرہ ہیں، اس سے بلند و بالا ہیں، یہ ضرورتیں انسانوں کی ہیں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت بھاری کلمہ ہے۔ آگے اب سورہ اگر آپ مریم میں دیکھیں تو اس میں تو یہ ہے کہ یہ اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان گر پڑنے کو ہے، پہاڑ برابر ہو جانے کو ہیں، زمین شک ہونے کو ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے۔
بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام بلند سے گرا کر انسانوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دینا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ شرک، بت پرستی بھی شرک ہے، اور بھی اللہ کی صفات میں شرک، بہت سارے شرک ہوتے ہیں۔ بدترین شرک شرک فی ذات ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا۔ تو بیٹا تو اللہ کی ذات میں شریک ہوتا ہے نا، یہ تو صفات کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو شرک فی ذات ہے، کیونکہ بیٹا تو آپ کی ایکسٹینشن ہے، آپ کا بیٹا آپ ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بدترین شرک ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو اس سے تو یعنی پورا نظام درم برم ہونا کو ہے، اتنا بڑا بھاری جو ہے بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور اس کے نتیجے نکلیں گے۔ اصل میں یہ وہ نتیجے ہیں کہ جن کا تعلق پھر جا کے اس عذاب عظیم یا جنگ عظیم کے ساتھ جڑے گا۔ یہ میں ابھی ساری بات آپ کے سامنے کھولوں گا، اور اسی کے نتیجے میں وہ فتنہ دجال بھی ظاہر ہوگا، وہ بھی اسی کا نتیجہ ہوگا۔ اور ساتھ اس کے ایک مضمون اور جوڑ دیا جو بظاہر اس کے ساتھ نہیں جڑتا ہے، لیکن یہ کہ وہ مضمون بہت اہم ہے اور جڑا ہوا اسی کے ساتھ ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہے دنیا بنائی امتحان کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے یہ تمہیں زندگی دی، موت بھی تخلیق کی، زندگی بھی تخلیق کی، تاکہ دیکھے اس دنیا میں رہ کے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ کلزم ہستی سے توبرا ہے ماند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ ہر دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے، اللہ کی معرفت موجود ہے، لیکن پھر اللہ کی طرف لوگ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے احکام سے روح گردانی کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجبور ہیں۔ مجبوری کیا ہے؟ دنیا کی محبت، مجبوری دنیا کی محبت ہے۔ لہذا فرمایا انا جعلنا مال الارض زینت اللہ، یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زینت بخشی ہے۔ اب یہاں زینت کا مطلب ہم رونق ترجمہ کرنا مجبوری ہوتی ہے ہماری، اصل مطلب کیا ہے؟ اٹریکشن، پرکشش، کھینچتی ہے اپنے طرف۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک حیوان ہے، بیل ہے، اس کے لیے ونڈے میں زینت ہے، وہ ونڈے کی طرف خود جائے گا، اسے لاٹھی مار کے ونڈے کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ جب ونڈے کو دیکھے گا دوڑ کے جائے گا، لپک کے جائے گا۔ کوئی کٹی کٹا ہے چھوٹا تو وہ اپنی ماں کی طرف جو ہے نا لپک کے جائے گا۔ تو یہ جس چیز کی طرف آپ لپک کے خود سے جاتے ہیں وہ زینت ہے، وہ اٹریکشن ہے نا، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دنیا کو ہم نے زینت بخشی ہے۔ اب دیکھیں یہاں یہ لفظ نوٹ کیجئے، زینت کا لفظ اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت۔ اب مجھے بتائیے اس کے لیے پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہے بیٹے پیدا کرو؟ مال کے لیے کوئی مولوی صاحب کو تقریر کرنے کی ضرورت ہے دکان کھولا کرو، نوکری کیا کرو؟ نہیں، وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ کو فکر لائق ہو جاتی ہے کہ کس سکول میں داخل کریں گے، کون سے پروفیشن میں آگے ترقی دیں گے کہ جس کے نتیجے میں بہت سارا ڈھیروں مال کما کے لائے گا۔ تو اس کے لیے نہ مولوی صاحب کی ضرورت ہے، نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ نبی کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی بندہ دوڑے جاتا ہے، جیسے کٹی کٹا ماں کی طرف دوڑتا ہے، ایسا بندہ نوکری کی طرف دوڑتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ اس سے زیادہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہے۔ تو یہ دنیا کی یہ رونق ہے۔ میں نے دو چیزیں آپ کو المال والبنون، باقی سب اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ دکانداریاں، مال، تجارت، گھر بار، جو کھیتی باڑی، سب مال ہی کی تشریح ہے یا نہیں ہے؟ مال ہی کی تشریح ہے۔ اور دوسری طرف آپ آ جائیں، یہ جو پوتیاں، پوتے، نواسیاں، نواسے اور بھتیجے بھتیجیاں، یہ سارے بیٹوں ہی کی تشریح ہیں۔ تو معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، محبت بھی دو طرفہ ہوتی ہے۔ تو اب وہ اوپر کی طرف چلے جائیں، ابا دادا، تو وہ بھی اسی کا جو ہے نا ریئیکشن ہے۔ آپ نے نیچے محبت کی تو بدلے میں ان کی محبت آپ کے لیے ہو گئی۔ تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ بھی بت ہیں، یہ گمان کے بت ہیں، وہم کے بت ہیں۔ ان میں بندہ کھو جاتا ہے، لپک کے جاتا ہے ان کی طرف، تو بھول کس کو جاتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اچھا یہ کوئی نئی بات ہے یا یہ پرانی بات ہے؟ پرانی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا؟ جو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ شادی کہاں کرنی ہے، یہیں سے بات بگڑی۔ پھر قربانی کریں گے، جس کی قربانی کو آگ آ کے کھا جائے گی تو اس کی شادی وہاں پہ ہو جائے گی۔ تو وہ حابیل کی قربانی کو کھا گئی آگ، اب بھائی کدھر گیا؟ اب قابیل قتل کرنے کی طرف گیا۔ تو جرم کا آغاز، امتحان میں ناکامی کا سبب کیا بنا؟ وہ جو زن زر زمین میں سے یہ ایک بنا نا،
تو یہ جو زن زر زمین ہے یہ پرکشش کر دیے، اٹریکشن دے دی، تو ان کی طرف جب تم جاتے ہو تو اللہ کے احکام کو بھول جاتے ہو. یہ امتحان ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو دیکھیں کون اچھے اعمال کرتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک آدمی کا تصور کریں جس کے دل میں ایمان ہے، اسے مال و اسباب رکھنے سے منع تو نہیں کیا گیا نا، بس اپنی ضرورت کے مطابق ہو. اس کے بعد آپ جو اپنی ضرورت پوری ہو تو اللہ کو یاد کرو، عبادت کرو. یہ ایک ڈسپلنڈ آرگنائز دین کے مطابق زندگی. ہاں حلال سے کماؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، یہ ہوگا سارا کچھ. اس کی ڈائریکشن ہے جو نبوت یا اس علم وحی کے ذریعے سے بتایا جائے گا. مال کمانا کیسے ہے، مال خرچ کیسے کرنا ہے، اولاد کیسے پیدا کرنی ہے، حلال طریقے سے کرنی ہے یا حرام طریقوں سے کرنی ہے، اور پھر اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ تعلق کس سطح تک رکھنا ہے اور کس سطح سے کٹ جانا ہے، یہ سارا آپ کو وحی بتائے گی. جب آپ وحی سے رشتہ آپ کا کٹ جائے گا یہ بے مہار ہو جائے گا. یہ بالکل عوام جیسے کٹے کی رسی کھل جائے وہ جناب بھینس کا ستیہ ناش پھیر دے گا. ایسے ہی جو وحی کی رسی سے کٹ گیا وہ اس دنیا میں ڈوب گیا، پھنس گیا، گھس گیا، اسی میں گم ہو گیا. یہ امتحان میں ناکام ہو گیا. جو وحی سے جڑ کر اس دنیا کو حاصل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یا یہ کہ اس سے استفادہ کرتا ہے یا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ رسی سے بندھا ہوا کٹا ہے. وہ اصحاب کا دودھ پی کے اس کے بعد چیز خراب نہیں ہوگی، دودھ خراب نہیں ہوگا، بھینس خراب نہیں ہوگی، وہ کٹے کو بھی پیچس نہیں لگیں گے، سارا معاملہ ٹھیک رہے گا، متوازن رہے گا. اور اگر وہ رسی کھل گئی، آپ مالک سوئے ہوئے ہیں، تو پھر کٹا بھی گیا، وہ پیچس لگ کے مر جائے گا، بھینس بھی 2-3 دن خراب رہے گی، اور یہ کہ ہر شے بگڑ گئی. یہ سمجھ لیجئے یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اگر وحی کی رسی سے بندھے رہیں تو یہ دنیا امن سے، چین سے، سکون سے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون بسر ہوگی. اگر اس وحی کی رسی سے کٹ جائیں تو پھر وہ کٹے والا حشر، بدعزمی، وہ بندے کے کوئی فرعون بنے گا، کوئی نمرود بنے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی پھر یہ ابھی آگے آتے ہیں، بس ابھی اتنا ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں ہوا کیا. اب آئیں اس نظریہ ولدیت کی طرف اور نظریہ ابنیت کی طرف. بنایا کس نے؟ عیسائیوں نے. ان عیسائیوں کو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، چلیں 1000 سال کے بعد، حضور کے سے 1000 سال بعد ان کو عروج مل گیا. آج سے 400 سال پہلے یہ جتنی بھی اقوام ہیں جو دنیا پر چھا گئیں، یہ کون سی؟ یہ برطانیہ والے یہاں آ گئے تھے، فرانس والے آ گئے الجزائر میں، یہ مسلمان اقوام جن کے تسلط میں چلے گئے. یہ کون سی اقوام تھی؟ یہ یہودیوں کا براہ راست تسلط تو نہیں تھا، یہ ساری عیسائی اقوام تھی کہ جن کا یہ تسلط قائم ہو گیا. پرتگالی آئے یا فرانسیسی آئے یا ولندیزی آئے یا انگریز آئے، جو تھے پیچھے سے سارے کرسچن. ان کے ساتھ ہوا کہ آپ سمجھیں کہ جب یہ نور، قرآن کا نور، وحی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عرب میں عام ہو رہا تھا، تو اس وقت یورپ ڈارک ایج میں تھا، اندھیرے دور میں تھا. یہ اندھیرا کس وجہ سے تھا یورپ میں؟ عیسائیت کی وجہ سے. کیوں تھا؟ ایک جھوٹا عقیدہ تھا. ان یقولون الا کذبا، قرآن نے کہا نا جھوٹ بول رہے ہیں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا جب جھوٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں 2 باتیں ہوتی ہیں جھوٹ کے ساتھ. ایک جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور دوسرا ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 10 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یہ سنا ہے نا، یہ دونوں باتیں سنے ہیں. اچھا جب اس کے پاؤں نہیں ہیں تو اس کو بچانا ہے تو کیسے بچائیں گے؟ مزید جھوٹ بول کے بچائیں گے. اور دوسرا یہ کہ پھر آخر میں جھوٹ سے بھی کام نہیں جب چلے گا تو ڈنڈا اٹھائیں گے. خبردار اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تقدس پہنا دیں گے نا اسے وہ آپ مقدس گائے بنا دیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ سوچ سے باہر چیز، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا. تو سوال کون کرے گا جب آپ کہیں گے کہ یہ 1 میں 3 ہیں؟ ذرا سوچئے گا اس عقیدے کو. 1 میں 3 ہیں اور 3 میں 1 ہے. یہ عقل میں آنے والی بات ہے. اگر آپ نے اس بات کو منوانا ہو تو سوائے ڈنڈے کے کوئی طریقہ ہے یہ بات منوانے کے؟ آپ بچے کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. 1 میں 3 کیسے ہو سکتے؟ نہیں دے سکتے. یا 3 میں 1 کیسا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ نہیں بتا سکتے. تو اس کے علاوہ کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں رہتا کہ بس مانو، آنکھیں بند کر کے مانو، عقل بند کر کے مانو، سوچ بند کر کے مانو. تو جب عقل پہ آپ کو وہ جو غالب نے کہا نا کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا ناحق خون پروانے کا ہوگا. اگر سوچ کو کھلا چھوڑ دو گے، منطق کو آزادی دے دو گے، فلسفے کی آزادی ہوگی، اگر فکر کی آزادی ہوگی، علم کی آزادی ہوگی، تو یہ ہمارا عقیدہ بہ جائے گا.
لہذا منطق پہ پابندی، فلسفے پہ پابندی، سائنس پہ پابندی، سوچ پہ پابندی، علم پر پابندی، تو نتیجہ ڈارک ایج۔ یہ ایک بات یہاں آ کے میں نے روک دی، اب میں دوسری طرف سے آتا ہوں، یہیں پہنچوں گا، لیکن ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کی ایک فطرت بھی ہے نا، اللہ نے بنائی ہے۔ کون سی فطرت ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ انسان کی فطرت وہ ہے جو اللہ کی اپنی فطرت ہے، انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے۔ یہ فطرت انسانی جبر برداشت نہیں کر سکتی، اس کے خلاف یہ رد عمل دیتی، 1000 سال کے بعد دے، 2000 سال کے بعد دے، 200 سال کے بعد دے، جہاں جبر ہوگا، جہاں پہ زبردستی ہوگی، بغاوت لازمی ہوگی۔ جبر سے حکومتیں نہیں چل سکتی، جبر سے اقتدار قائم نہیں رہ سکتا، جبر زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا، رد عمل لازماً آتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان آزادی چاہتا ہے اور وہ آقاؤں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ یوں سمجھ لیجئے کہ 2500 سال چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال کہہ لیجیے، 1600 سال کہہ لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد تک چلتا رہا۔ یہ 1500 سال نو انسانی اس کے اندر پستی رہی، اس جھوٹ کی چکی میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جن علاقوں میں یہ عقیدہ تھا سوچ پہ پابندیاں ہیں تو وہاں علم ترقی کرے گا، وہاں روشنی آئے گی، اس لیے یورپ ڈارک ایج میں تھا۔ اب وہ فطرت نے انگڑائی لی، اور فطرت کی اس انگڑائی کے پیچھے کسی کا انجیکشن بھی تھا۔ یہ کس کا انجیکشن تھا؟ سوچئے کس کا انجیکشن تھا؟ یہ قرآن کا انجیکشن تھا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمان اسپین پہنچے، اسپین یورپ میں ہی ہے نا، علاقے فتح کیے، تو وہ ان مسلمانوں نے انہیں جا کے غلام نہیں بنایا، انہیں بھی آزادی دی، علم بھی دیا، نور بھی دیا، روشنی بھی دی۔ وہ ڈارک ایج میں تھے، اگر آپ تفصیلات جا کے پڑھیں حیران ہو جائیں گے۔ وہ بادشاہ سلامت جو ہے نا 3 سال نہیں نہاتے تھے۔ تو عام شہریوں کا آپ تصور کریں، یہ عطر وغیرہ اسی لیے انہوں نے سینٹ وغیرہ ایجاد کیے تھے، پرفیوم وغیرہ، کہ بھائی وہ بندے سے بدبو آتی تھی کوئی حساب کتاب سے باہر، تو چلیں اسی طرح گزارا کرتے ہیں، اوپر سے جو ہے نا رونق کا سامان کرتے ہیں، اندر جو کچھ ہے سو ہے۔ مطلب نہ کوئی استنجا کا طریقہ معلوم، نہ کوئی صفائی کا طریقہ معلوم، نہ کوئی غسل کا رواج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ وہیں سے کٹ جائیں گے تو پھر ایسا ہی انسان بنے گا۔ ڈارک ایج کوئی عام چھوٹا موٹا ڈارک ایج نہیں تھا، ہر اعتبار سے اندھیر نگری تھی۔ تو جب اسلام آیا تو انہوں نے آ کے کچھ سکھایا۔ آخر ایک جو بالاتر تہذیب آتی ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے؟ وہ جب اثرات پڑنا شروع ہوئے، ایک وقت وہ بھی آیا نا جی، کہ جیسے آج ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جناب یورپ پڑھنے کے لیے، امریکہ، آسٹریلیا، ایسے اس زمانے میں لوگ اسپین پڑھنے آتے تھے، مسلمانوں کی قائم کردہ یونیورسٹیوں میں، پورے یورپ سے کھنچ کے جو پڑھنے آتے تھے وہ کچھ لے کے بھی نہیں جاتے تھے۔ کیا ہے؟ تو یہ وہ انجیکشن ہے جو اس فطرت کو جب باہر سے اسلام کا لگا، ایمان لائے یا نہیں لائے، لیکن تہذیب کے اوپر تو اثرات مترتب ہوئے، سوچ کے اوپر تو اثرات پڑے کہ جو اسلام نے دیے تھے، جو قرآن سے وہاں پہ پھیلے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ بغاوت ہوئی، اور بغاوت کس شے کے خلاف ہوئی؟ اس غلط عقیدے کے خلاف ہوئی۔ وہ غلط عقیدے کا کسٹوڈین کون تھا؟ بادشاہ تھے، ڈنڈا تو بادشاہ کے پاس تھا نا، اور پادری تھے، اور جو ان کے جو راہب تھے وہ لوگ تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مذہب کے خلاف بغاوت ہوئی، کہ اصل میں ہماری پست حالی کا اندھیرے دور کا ذمہ دار مذہب ہے، ہماری ترقی کے راستے کی رکاوٹ مذہب ہے، مذہب کی ہر علامت کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ یہ ہے رینائنسنس مومنٹ، یہ ہے تحریک احیاء علوم۔ یہاں سے اس جدید دور کا آغاز ہوا ہے، اور اس جدید دور کے بنیاد میں، جڑ میں مذہب دشمنی شامل ہے۔ اب جو یہ والی ساری چیز پڑھ لیتے ہیں نا، مغرب کی یہ ساری چیز ہمارے لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ پتہ ہے پادری کی جگہ رکھ لیتے ہیں مولوی، تو رات کی جگہ رکھ لیتے ہیں قرآن۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ جو اپنے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے سنتے ہیں تو اصل میں وہ کہاں سے بول رہے ہوتے ہیں؟ یہ سمجھ لیجئے وہ ادھر سے بول رہے ہوتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ مصیبت تھی وہ سمجھتے ہیں یہی مصیبت یہاں بھی ہے، حالانکہ خود ان کو جگانے والا بھی قرآن تھا۔ قرآن وہ چیز نہیں ہے، قرآن تو انسان کی سوچ کو کھولتا ہے، قرآن ہر غلامی سے آزادی کے سبق پڑھاتا ہے۔
لیکن چونکہ وہ خود قرآن سے واقف نہیں ہے، ان کی سوچ یہی ہے کہ جو کام وہاں پادریوں نے کیا یہاں پہ مولوی کر رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے، یہ ایک مغالطہ ہے جو جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو بالعموم لاحق ہو جاتا ہے، یا یہ کہ لاحق نہیں ہوتا، جان بوجھ کر لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں اس میں مذہب سے بیزار کرنے کے لیے، اس لیے کہ عیاشی کرنے کی راہ میں مذہب رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک بندھا ہوا کٹا ہے، ایک کھلا ہوا کٹا ہے. تو جو بندھا ہوا کٹا ہے اس کو تو کھلے ہوئے کٹے پہ بڑا غش جو ہے نا وہ اش کرے گا کہ یہ تو مجھے مارتا ہے، اور مجھے تو ایک تھن چوسنے کو ملتا ہے، یہ چار چار پھاری کر جاتا ہے. تو اسی طرح کچھ وہ کٹے ہیں جو دنیا میں رسی سے آزاد کٹے ہیں، وہ جدھر چاہیں منہ ماریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، جو مرضی موج میلہ جو آپ کو پتہ ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، عیاشیوں کا سارا سامان، کوئی پکڑ نہیں، کوئی دھکڑ نہیں، کوئی ضمیر کی خلش نہیں، کوئی آخرت کا خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، آزاد. اور اس کے مقابلے میں دوسرے انسان ہیں کہ جن کو یہ بھی ہے کہ جی اللہ پوچھے گا، لوگ کیا کہیں گے. اب یہ بیچارہ بندھا ہوا کٹا ہے، اس کو بھی ٹیں ٹیں کرنے کا دل تو کرتا ہے لیکن چپ رہتا ہے کہ منع ہے یہ کام. تو اب اب جس نے آزاد ہونا ہے تو وہ تو پھر اب کیا کہے، قرآن کو تو گالی نہیں دے سکتا، اللہ کو نہیں دے سکتا، رسول کو نہیں دے سکتا، تو بیچارہ عاجز مولوی ملتا ہے، اس کو دبا کے رکھو. اور اگلی بات یہ کہ ہماری ترقی کے راستے کی رکاوٹ یہ مولوی ہے یا اسلام ہے یا فلانا ہے. اصل میں یورپ کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ ان کا مذہب تھا. ہماری ترقی کا باعث اگر کوئی شے ہو سکتی ہے تو وہ دین ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ جو میں آپ کے سامنے مغالطہ رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹا سا مغالطہ نہیں ہے. ہم تو عوام ہیں نا، ہم تو گلی کوچوں میں رہنے والے، ہمارا مسئلہ اور ہے. ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہیں، جو اوپر حکمران ہیں، جو پوری ایک کلاس ہے، ان کا یہ مغالطہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے. وہ کہاں کے پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں اچھا وہ کیا، ان کا فلسفہ کیا ہے ذرا سوچئے گا. 1857 جنگ آزادی، اس کے بعد ایک کمیشن بیٹھتا ہے، لارڈ میکالے، وہ آ کے کہتے ہیں یار کیوں انہوں نے یعنی بغاوت کیوں کی، ہم تو انہیں اچھی لائف سٹائل دے رہے ہیں، بغاوت کیوں کرتے ہیں. یہ پتہ چلا یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، یہ سویلائزڈ لوگ ہیں، یہ اپنی تہذیب سے واقف لوگ ہیں، اور یہ ہماری تہذیب میں مدغم نہیں ہو سکتے. فرکشن ہے، لڑائی ہے، اس لیے یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کیا کریں، گانا ہم نے بہت لیٹ بنایا ہے، ابھی جا کے بنایا ہے، کوئی 4-5 سال پہلے. لارڈ مکالے وہ فلسفہ لے کے 150 سال پہلے آ گیا تھا. دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. وہ پورا نظام تعلیم لے کے آیا، اور وہ نظام تعلیم وہ تھا. 2 میں قول آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک مولانا امین حسن اصلاحی کا قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس نظام تعلیم سے گزر کر بندہ مسلمان رہ جائے تو 2 میں سے ایک بات لازمی ہے، یا تو جو گزرا ہے وہ پیدائشی ولی ہے. اب ظاہر ہے ولی پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. یوسف علیہ السلام کو زلیخا کیسے ورگلائے گی، نہیں ورگلا سکتی. تو ولی پر تعلیم یہ اثر نہیں کرتی. تو یا تو وہ پیدائشی ولی ہے یا نیرا کودن ہے، دماغی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا، بس رٹے مارے ہیں، امتحان پاس کیے ہیں. یہ دوسری بات اکثر و بیشتر ٹھیک ہے، اس لیے ہمارا ایمان بچ جاتا ہے، اگر نہ سمجھ آئے تو کدھر بچے گا. تو دشمن کے بچوں کو یہ پڑھایا ہے. تو یہ قول تو ہو گیا امین حسن اصلاحی صاحب کا. اسی دور میں اکبر نے کیا تبصرہ کیا تھا، یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یہ جو لاٹ تیار ہوئی نا، یہ اس سوچ کی عامل ہو گئی کہ مذہب ہماری ترقی کی راہ کی رکاوٹ ہے. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے دجالیت کے سارے مضمون کے ساتھ کیسے جوڑنا چاہتا ہوں یہ سمجھ لیں. یہاں جو یہ بات کہی کہ یہ جو دنیا ہے یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اللہ سے غافل کر دیتی ہے. تو جو چیز اپنی طرف کھینچ لے اور وہ حقیقت نہ ہو، عارضی ہو، خیالی ہو، وقتی ہو، فریب ہے یا نہیں ہے؟ فریب ہے. وہ جو کٹا دودھ سارا پی جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد میرا معدہ خراب ہو جائے گا. جو بندہ دنیا میں ڈوب جاتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ دیکھنے میں بڑی لذت والی چیز ہے، حقیقت میں یہ دوزخ ہے. اس میں کوئی جو جسے کہتے ہیں نا الٹیمیٹ سیٹسفیکشن یہاں کوئی بھی نہیں ہے. آگے دستے جاؤ، ایک چھلکا جو ہے نا حاصل کرو پیاز کا تو اگلا آگے بھی چھلکا ہی ہے، اس کے پیچھے جاؤ تو ایک اور چھلکا ہے، ایک دریا کے بعد دوسرا دریا ہے، اور ایک وادی کے بعد دوسری دریا ہے، دوسرا دریا ہے.
اور وادی کے بعد پھر وادی ہے، اور پہاڑ کے بعد پھر پہاڑ ہے، اور ایک کوئی لینڈ مارک جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے بعد ایک اور سامنے کھڑا، اس سے بڑی ماؤنٹ ایوریسٹ سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ دنیا کی لذت ختم نہیں ہوتی، بھوک مٹتی نہیں، ہرس ختم نہیں ہوتی، طمع ختم نہیں ہوتی، آگ برابر جاری رہتی ہے، ہمیشہ 19 رہتی ہیں، کبھی 20 پوری نہیں ہوتی، اور اسی میں بندہ لگا رہتا ہے، مر جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ زیادہ سے زیادہ حصول کی خواہش تمہیں غافل رکھتی ہے یہاں تک کہ قبریں دیکھ لیتے ہو۔ تو اللہ سے کس نے غافل رکھا؟ دنیا نے۔ تو دنیا فریبی ہے یا نہیں ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ تو وہ جو دجال جس نے آنا ہے، اس سے پہلے یہ دجالہ جو ہے، وہ ایک اردو کا محاورہ ہے، عروس ہزار داماد۔ دلہن تو ابھی تو کنواری ہوتی ہے نا، اس دلہن کا تصور کریں جس کے 1000 داماد ہیں۔ تو یہ دنیا وہ دلہن ہے کہ جس کی دلہن ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کا رنگ روپ ابھی اسی طرح جو ہے نا جو اپنے عروج پر ہے، اگرچہ کہ اس کے 1000 داماد بھی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کی اٹریکشن میں کیا کمی ہوئی، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو 400 سال گزرے ہیں، جب انسان نے کلی طور پر اللہ سے ناتا توڑا، وحی سے ناتا توڑا، نبوت سے ناتا توڑا، روحانیت سے ناتا توڑا اور مادیت سے ناتا جوڑ لیا، یہ انسان جب ڈوبا ہے دنیا میں تو اس نے پھر دنیا کو لگائے ہیں 4 چاند۔ آج سے 100 سال پہلے کی دنیا اور آج کی دنیا زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے بچپن کی دنیا، ہم نے مٹی کے برتنوں میں کھانا کھایا ہے، ہم نے دیکھے مٹی کے برتن۔ آج تو وہ ہمارے بچوں کو کیا پتا مٹی کے بھی برتن ہوتے ہیں۔ ہم نے وہ 3 بینڈ والے ریڈیو پہ BBC جو ہے سنا ہے، تو اب تو خیر اچھا وہ بلیک اینڈ وائٹ کیمرے سے تصویریں بنوائی ہیں، اب کہاں دنیا پہنچ گئی ہے، کچھ اندازہ بھائی 50-60 سال میں میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اور کیا سے کیا ہو گئی۔ میں ذرا ایک اور کمپیریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا تصور کیجئے، ان کا جو ہوائی جہاز تھا وہ 6 مہینے کی مسافت جو ہے نا وہ ایک صبح کے وقت میں طے کر لیتا تھا، ایسا ہی تھا نا، اور اتنی شام کے وقت میں بھی کر لیتا تھا۔ آج انسان کے پاس جو جٹ ہیں اور راکٹ ہیں وہ اس سے زیادہ تیز رفتار نہیں ہے۔ ان کے جنات کے پاس جو طاقت تھی، ایک ایکسکیویٹر کی طاقت اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے بھاری بوجھ اٹھا کے نہیں رکھ دیتا ہے۔ وہ بناتے تھے نا بڑی بڑی دیگیں جو فکس رہتی تھیں، تو یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اٹھا کے جو ویٹ لفٹر ہے یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے وہ ساری چیز۔ ویسے جن ایک طرف جن کی طاقت کا اندازہ لگائیں، دوسری طرف 220 وولٹ کی کرنٹ کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ میں کوئی ایٹمی پاور کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا نا، میں تو صرف 220 وولٹ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جب 11,000 ہو، جب 32,000 ہو، جب 66,000 ہو، تو پھر سوچئے وہ تو ادھر سے بندہ کھینچ کے لے جاتا ہے نا، جن تو پکڑ کے لے جائے گا نا کسی کو۔ کوئی جن ایسا تو نہیں سنا نا کہ جس نے سانس لیا اور بندہ اس کے اندر چلا گیا ہو، ایسے جن کا کوئی ذکر کہیں نہیں آیا۔ یہ تو 10 فٹ دور سے کھینچ کے لے جاتا ہے بندہ۔ اور کیا انرجی آ گئی ہے، کیا طاقت، یہ سارے وہ جنات ہیں جو عام انسانوں کے قبضے میں آ گئے۔ ٹیکنالوجی، اور اس ٹیکنالوجی نے اور اس سائنس نے مل کے تو اب دنیا کو حسین بنایا ہے، زیادہ پرکشش بنایا ہے، یا یہ کہ اس کے سنگار میں کوئی کمی کی ہے۔ آج کے گھر کا تصور کیجئے اور شداد کی جنت کا تصور کیجئے۔ اس بیچارے نے جنت بنائی تھی، اس کی جنت میں پنکھا تھا، بجلی تھی۔ آج غریب کی کٹیا میں بھی پنکھا ہے، بلکہ یہ کہ ریفریجریٹر بھی ہوگا۔ وہ دیکھیں بکریاں چرانے والے ادھر پیچھے سولر پلیٹ لگی ہوئی ہے پیٹھ پہ، اس کا جو ہے نا وہ اس سے چارجر جو ہے نا وہ موبائل میں دیا ہوا ہے، اور یہ جناب انڈیا کی فلم چل رہی ہے، بکریاں چرائی جا رہی ہیں۔ شداد سوچ سکتا تھا یہ اتنی نعمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو شداد کی جنت میں وہ کچھ نہیں تھا جو آج غریب کی کٹیا میں ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ جو اعلیٰ تر دنیا ہے، زندگی ہے، جسے
क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी लाइफ के लिए तो खैर अकेला बंदा काफ़ी नहीं, वो मियाँ बीवी दोनों मिलके तो मेहनत करते हैं तो क्वालिटी लाइफ मिलती है। हासिल क्या होगा? हासिल ये होगा पूरी ये जो टाइम अल्लाह ने दिया ना, वल्लाह इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये सारा दुनिया में लगाएंगे तो ये क्वालिटी लाइफ आपको मिलेगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। बाल्फाज दीगर जैसे शद्दाद ने जन्नत बनाई थी ना, ऐसे दुनिया जन्नत बन चुकी, गरीब के लिए भी बन चुकी। अब सिर्फ शद्दाद की जन्नत नहीं है, गरीबों की भी जन्नत है, लेकिन करना पड़ती है मेहनत, गुम होना पड़ता है दुनिया में तो भूलना पड़ता है खुदा को। उससे दूर हुए बगैर दुनिया बनती नहीं, इतनी मेहनत होती नहीं। आप जरा सोचें, उस बच्चे का सोचें, मैं तो हैरान होता हूँ, 90% नंबर लिए हैं जी, 93% लिए, 95% लिए हैं। अब वो जो आजकल जो अच्छे बच्चे हैं वो ये तो आम इतने से नंबर ले लेते हैं, वो उसकी कोई सोशल लाइफ हो सकती है? वो बच्चा खेल कूद में हिस्सा ले सकता है? यानी वो रोबोट है, बस उसने वो किताबें पढ़ी हैं, उधर से याद किया है, इधर पेस्ट किया है, नंबर पूरे के पूरे ले लिए, बाकी ज़िंदगी का उसे क्या पता है? न उसे रिश्तेदारों का पता होगा, न उसे जनाब माँ बाप का पता होगा, न उसे कोई और कॉमन सेंस होगी। इसी वजह से तो वो फिर आराम से किसी भी दज्जाल के जो है ना वो हत्थे चढ़ जाते हैं। कोई भी आके हूँ करेगा वो उसके पीछे चल पड़ेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस ही नहीं है। 90% नंबर तो है ना, कॉमन सेंस तो वो लोगों के साथ इंटरेक्शन से आता है, वो तो लोग यानी जिसे कहते हैं मारे खाने से आता है, वो तो अपने तजर्बात से आता है, वो ये किताबों से थोड़ी मिलता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आज का इंसान उस दज्जाल का शिकार बना दिया गया है, आसान बल्कि खुद उसकी तरफ लपकने के लिए तैयार है, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो इतनी खूबसूरत बना दी गई है कि आदमी उसकी प्लानिंग, वो बच्चे के पैदा होने से पहले उसके माँ बाप उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि इसको किस खाते में डालना है। अब ये जो दुनिया की दौड़ है, ये दौड़ अमन पैदा नहीं करती, ये सबसे पहले तो दिल के अंदर एक जैसे कहते हैं ना जलन पैदा करती है, हसद पैदा करती है, ये दिल के अंदर लालच पैदा करती है, हिर्स पैदा करती है। सही बात है या नहीं है? आपकी दुनिया की मोहब्बत हो, माल बनाने की मोहब्बत हो, इक़्तिदार हासिल करने की मोहब्बत हो, तो आपके दिल में सुकून होगा, अमन होगा, या बेचैनी और बेकली होगी? जब तक वो चीज़ हासिल नहीं कर लेंगे आप कैसे आराम से बैठ सकते हैं? हासिल कर ली तो जाने का खौफ, मिल गई तो जाने का खौफ, नहीं मिली तो हासिल करने के लिए तड़प, जद्दोजहद, गम कि क्यों नहीं मिली अभी तक। तो ये गम और खौफ ही तो दो वो चीज़ें जो ईमान की ज़िद हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब जिन दिलों में खौफ हो या जिन दिलों में लालच हो, वहाँ अमन कैसे आएगा? खारिज में कैसे अमन आएगा? आप अपने सोच में बैठे हुए हैं, आपके बेटे ने आके कोई बात की, हो सकते हैं आप बहुत तल्ख बात कर दें आगे से, आपकी बीवी ने कोई बात की, आप वही ना हम बेजार बैठे हैं तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं वाली बात होगी, क्योंकि आप अपने गमों में लगे हुए हैं, अपनी सोचों में गुम हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कारोबार की टेंशन है, स्ट्रेस में हैं, ऊपर से कोई घर से ऐसी बात आ गई, आप बड़ा जो है वो सख्त बोलेंगे आगे से मुड़ के। घर का अमन बर्बाद हुआ या नहीं हुआ? पड़ोस का अमन बर्बाद होगा या नहीं होगा? आलमी अमन कैसे कायम हो जाएगा? नहीं हो सकता। अभी ये अफगानिस्तान में अमेरिका क्यों आया था? प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन थी ना, प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन। प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन क्या होती है? जहां से आपको खतरा हो उस खतरे से निमटने, उस वो जिसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कत्ल मूजी कबल ईजा, जो मूजी है जो आपको अजियत दे सकते हैं, उसके अजियत देने से पहले उसे कत्ल कर दो। सांप है, निकला है, ये इंतजार ना करो कि वो आपको ढसेगा तो फिर आप उसे मारेंगे, उससे पहले उसे मार दो। ये प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन है। अच्छा, सांप से तो हमें खतरा है जान का, ये अमेरिका को अफगानिस्तान से क्यों खतरा हो गया भाई? ये खौफ है। आप हैरान होंगे, इतनी बड़ी ताकत, सुपर पावर। प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन का मतलब ही ये है कि मैं खौफजदा हूं, किसी से डर है मुझे, किसी से अंदेशा है, किसी के खौफ में मुब्तला हूं, तो इससे पहले कि वो मुझे नुकसान पहुंचाए मैं उसे खत्म कर दूं। निप द इवल इन द बड, ये है असल में। तो इसके पीछे असल चीज क्या हुई? खौफ। और ये कोई पहली दफा हुआ है? फिरौन ने बच्चे क्यों कत्ल किए थे? खौफ, इक्तदार चले जाने का खौफ। तो जहां ईमान नहीं होगा वहां खौफ डेरे डालेगा, आपके पास जितनी ताकत भी आ जाए।
جہاں ایمان نہیں ہوگا آپ کے پاس جتنی دولت آ جائے اس کے زوال کا اندیشہ موجود رہے گا. جہاں ایمان نہیں رہے گا ہوگا وہاں پہ لالچ ہوگا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش. یہ کس شے کو جنم کر دے گی؟ یہ جنگ کو جنم دے گی. یہ کس شے کو جنم دے گی؟ یہ بے امنی کو، بد امنی کو جنم دے گی. یہ پہلی جنگ عظیم کیوں ہوئی تھی؟ یہ دوسری جنگ عظیم کیوں ہوئی؟ نظریات کی خاطر ہوئی یا یہ مالی مفادات کا ٹکراؤ تھا جس نے یہ پیدا کر دی؟ یہ جو گلف وار ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی؟ تیل کی دولت تھی نا جس کی وجہ سے ہوئی تھی. اور یہ جو آخری جنگ ہونی ہے جسے حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ انہی حدیثوں کا مطالعہ کریں کہ یہ جو دریائے فرات ہے یہ سوکھ جائے گا، اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. اس سونے کے حصول کے لیے فوجیں آئیں گی اسے حاصل کرنے کے لیے. 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، ملے گا کسی کو نہیں. پیچھے کیا ہوا؟ میں نے حابیل قابیل کی مثال دی تھی نا کہ دنیا کی محبت جھگڑا پیدا کرتی ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جنگ ہوتی ہے. اب آ جائیں واپس پیچھے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ کی طرف، تاکہ خبردار کر دے ایک جنگ سے جو بہت ہی سخت ہوگی اور مِن لَدُنْهُ اللہ کی طرف سے ہوگی. اس کی طرف آ جائیں. 2 ترجمے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. ایک ترجمہ کیا تھا؟ سخت جنگ. دوسرا ترجمہ کیا تھا؟ سخت عذاب. علماء کے کیے ہوئے ترجمے میں نے وہی آپ کو سنائے. میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دونوں کا مطلب ایک ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ آسان سی بات ہے کہ جنگ جو ہے وہ بھی عذاب ہی کی ایک صورت ہے. سورہ انعام کی آیت ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، فرما دیجئے اللہ قادر ہے. اَلَا يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ کہ تم پر عذاب مسلط کر دے تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آ جائے، زمین میں دھنس جاؤ، سیلاب آ جائے. یہ پاؤں کے نیچے کا عذاب ہے. آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، کوئی تیز آواز آ گئی، یہ گویا آسمان سے آیا عذاب ہے. تو قادر ہے اللہ کہ تم پر عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے لائے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے لائے. ایک اور عذاب کا بھی ذکر ہے، او یلبسکم شیعان، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، پارٹیاں بنا دے. فیوزیک بعضکم باس بعض، تو ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کی طاقت کا مزہ چکھا دے. یہ طاقت کا مزہ چکھانے کا کیا مطلب ہوا؟ لڑے آپس میں اور ایک نے دوسرے کا کچومر نکال دیا، تو یہ بھی عذاب ہی کی صورت ہے. ظاہر ہے جس نے کچومر نکالا اس کا بھی تو کچھ نہ کچھ کچومر نکلا ہی ہوگا. بڑے پیارے 2 شعر ہیں کسی کے اسی مضمون کے. خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے. آسماں ہی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے. تو گویا جنگ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہوئی. تو اب اگر آپ ترجمہ اللہ کا عذاب کریں یا اللہ کی جنگ کریں، ایک ہی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ایک ہی بات ہو گئی. اب آ جائیں مِن لَدُنْهُ، یہ بہت اہم لفظ ہے. دیکھیں آج دنیا کو معلوم ہے جنگ کا مطلب. آج امریکہ اور چین لڑیں تو کیا مطلب ہوگا؟ امریکہ اور روس لڑیں تو کیا مطلب ہوگا؟ دنیا ختم. ان کے پاس تو اتنی طاقت ہے اس دنیا کو 7 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں، اپنی تمام تر رہنائیوں کے باوجود بالکل اسے ملیا میٹ کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جنگ اس لیے نہیں ہو رہی کہ سب کو پتہ ہے کہ ہوگا کیا، پھر بچے گا کیا، لہذا سیانے ہو گئے نہیں لڑ رہے. ادھر لفظ آیا وہ مِن لَدُنْهُ، یہ مِن لَدُنْهُ کو سمجھیں. ایک لفظ ہمارے ہاں بہت عام ہے، علم لدنی. علم لدنی کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جی؟ ایک علم وہ ہے جو ہم تختی لکھتے ہیں یا جس طرح بھی رسمی طور پر علم سیکھتے ہیں. ایک علم لدنی ہے جو اللہ کے پاس سے آ جاتے ہیں، جیسے نبیوں کے پاس پیغمبر نے آیا، وہ آ کے سکھا دیا. یہ خاص اللہ کی طرف سے آیا. یہ تو بہت معروف ہے علم لدنی. وہ علم لدنی کا یہ مطلب یہ علم وحی ہے دراصل جو علم لدنی ہے. باقی لوگوں نے ایسے ہی اس کے ساتھ چیزیں ملا لی ہیں. اصل بات یہ ہے قرآن علم لدنی اللہ کے پاس سے آیا ہے. قرآن کس کے پاس سے آیا؟ مِن لَدُنْهُ، اللہ کے پاس سے آیا. یہ علم لدنی ہے جو محمد رسول اللہ کو عطا کیا گیا. اسی جگہ پہ یہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں اس میں آگے ایک رحمت لدنی کا ذکر بھی ہے. وَحَيِّئْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمہ، اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. یہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں وہ الرحمن اور الرحیم ہے.
یہ جو میں سانس بھی لیتا ہوں یہ اس کی رحمت ہے. ہم یہاں بیٹھے یہ باتیں سن رہے ہیں, یہ آنکھیں دی, یہ سب اس کی رحمت ہے. جو ہمیں غذائیں ملی, جو یہ نظام ہے, یہ سب اللہ کی رحمت ہے. الرحمن الرحیم رب العالمین, وہ تو ہے. ایک خاص رحمت بھی ہوتی ہے. وہ خاص رحمت کیا ہوتی ہے؟ غار ہے, اس غار میں جینے کا کوئی سامان نہیں ہے. یہ 300 سال اس نے سلایا ہے, پھر اٹھایا ہے. یہ عام بات ہے یا خاص بات ہے؟ یہ میں بھی سوتا ہوں, آپ بھی سوتے ہیں, جاگتے ہیں, یہ سب اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ رحمت ہے. لیکن 300 سال کے بعد اٹھیں تو یہ عام رحمت ہے یا خاص رحمت ہے؟ یہ رحمت لدنی ہے. ٹھیک ہے, اب اسی پہ قیاس کر لیجئے. آگ میں انگلی ڈالیں تو جلیں گے, آگ میں گر پڑیں اور سلامت نکل آئیں, یہ عام رحمت ہوگی یا خاص رحمت ہوگی؟ یہ رحمت لدنی ہے. اسی معنی میں اگلی صورت ہے سورہ مریم. حضرت زکریا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, رب ہب لی من لدنک ولیا, اے میرے رب اپنے پاس سے ولی دے. کیوں؟ میں بوڑھا ہوں, میں بیٹا پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا ہوں. الفاظ یہ بھی ہیں, سوکھ چکا ہوں. بیوی میری بانج ہے, اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے بیٹا پیدا کرنے کی. اب بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بیوی قابل ہی نہیں بیٹا پیدا کرنے کی. میں بڑھاپے میں بالکل جو ہے وہ قابل نہیں رہا بیٹا پیدا کرنے کا, لیکن بیٹا چاہیے. تو اب عام حالات میں تو بیٹا نہیں مل سکتا, تو ملے گا تو من لدنہ ملے گا. تو میں نے علم لدنی پہ کچھ اضافہ کر دیا یا نہیں کر دیا؟ رحمت لدنی کا بھی کر دیا, اولاد لدنی کا بھی ہو گیا نا. یعنی عام اسباب سے ہٹ کر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ لدنی ہوتی ہے. اب اس کو ذہن میں رکھ کے جنگ لدنی کیا ہوگا پھر؟ امریکہ بھی نہیں چاہے گا لڑنا, روس بھی نہیں چاہے گا لڑنا, چائنا بھی نہیں چاہے گا لڑنا, لیکن جنگ پھر بھی ہو کے رہے گی. یہ ہوگی نا لدنی. تو قرآن نے یہ بتایا ہے یہ لدنی جنگ ہوگی. اگر تمہیں اسباب نظر نہ آ رہے ہوں پھر بھی ہوگی. سمجھ آ گئی نا بات؟ اچھا, کیوں ہوگی؟ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب انسان نے اللہ کی وحی سے اپنا تعلق توڑ لیا اور آزاد ہو گیا, شتر بے مہار ہو گیا. پہلے میں کٹا کٹا کرتا رہا تاکہ بات آپ اس کے لیے محاورہ اصل میں شتر بے مہار ہے. وہ اونٹ جس کی کوئی رسی نہ ہو, وہ جدھر چاہے منہ مارے. آج کا انسان جدھر چاہے منہ مارے, جسے ہم کہتے ہیں لبرلزم. قرآن مجید اسے فجور کہتا ہے. فاجر ہو گیا بندہ, بے حیا بھیٹ, جو مرضی کرے. میرا جسم میری مرضی, میرا گھر میری مرضی, میرا ملک میری مرضی, میرا مال میری مرضی. یہ فاجر شخص ہے. یہ فاجر, اس کے لیے آج جو نئی اصطلاح ہے وہ لبرل آدمی کی ہے. بے حیائی کر کے آؤ, روشن خیالی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو اب کیا کیا ہے بندہ کہہ بھی نہیں سکتا. ہمیں تو وہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے, لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں آتی. اب آپ سوچیں, یہ جو جرائم آج اس کے نتیجے میں ہو رہے ہیں, ان میں سے صرف ایک ایک جرم پر پوری قومیں ہلاک ہوئی ہیں. قوم لوط جس جرم کے نتیجے میں ہلاک کی گئی, آج وہ جرم عالمی ہے. وہ تو صرف 2 بستیوں میں تھا, 2 بستیوں, سدوم اور عمورہ کی 2 بستیوں میں تھا. آج پوری دنیا میں ہے. اور دنیا کا سب سے متمدن بڑی سپر پاور وہ پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے فنڈ خرچ کرتا ہے. یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام, یہ ہمارے جو بڑے بڑے دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے جو ادارے ہیں وہاں یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے. ہومو سیکسول جو نا وہ کیا ہیں, گیز ہیں اور لیسبینز ہیں. بلکہ یہ بھی مجھے یاد آ گیا, وہ قوم لوط تو صرف وہ تھے نا, مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے تھے. اب تو عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ کرتی ہیں. یہ تو نیا ہی اضافہ ہو گیا نا, اگلی ہو گئی نا بات. تو جس جرم کے نتیجے میں قوم لوط ہلاک کی گئی وہ جرم بڑھ گیا, کم نہیں ہوا, بڑھ گیا اور گلوبل ہے. قوم شعیب کیوں ہلاک کی گئی تھی؟ کم ناپتی تھی, کم تولتی تھی. یہی بات تھی نا جی. اللہ کو نہیں مانتے تھے, کم ناپتے تھے, کم تولتے. ہم آج اللہ کو تو نہیں مانتے نا, وہ تو کنارے ہو گیا. آج کی سوسائٹی کو کہتے ہیں گاڈ لیس سوسائٹی. اللہ تو ہو گیا ایک طرف, کتابیں ہو گئی ایک طرف, پادری ہو گئے ایک طرف, مولوی ہو گئے ایک طرف, دنیا لبرل ہو گئی جی. تمام رولنگ ایلیٹ پوری دنیا کی لبرل, من مرضی, ہمارا ملک ہماری مرضی, ہماری دنیا ہماری مرضی.
ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. یہ دنیا جو ہے وہ تو شیطانوں کے قبضے میں ہے. اب آپ سوچئے اس دنیا میں کم ناپنے کم تولنے کے جدید طریقے اختیار کیے گئے ہیں. وہ تو جو تھے نا، چلو چھوڑیں جدید کو ایک طرف رکھیں. اصل میں تو وہ ایکسپلائٹیشن تھی نا، متففین، یعنی کم ناپنا تولنا، دوسرے کو چیز گھٹا کے دینا، دو سٹینڈرڈ رکھنا، لینے کے اور دینے کے اور. یہ ہے اصل بات. اگر اس معیار پہ آئیں تو سود بھی در حقیقت کم ناپنے تولنے ہی کا ایک طریقہ ہے. دیا آپ نے تھوڑا، لیں زیادہ. پرانے وقتوں میں کہتے تھے ڈاڑے نہ 2700، تو اب وہ اس کا یہ طریقہ نکال لیا، ذرا لطیف سیٹل طریقہ نکال لیا. اس کو چھوڑیں، چلیں وہ سمجھنا ذرا مشکل ہے. بندے کو پوری سمجھ ہو تو تب سمجھ آتی ہے یہ کیا ہے. میں آپ کو آسان بتاتا ہوں. کیا ہمارے پیٹرول پمپوں پہ کم ناپا نہیں جاتا؟ یہ آپ کرش منگائیں تو پوری آتی ہے، ریت منگائیں تو پوری آتی ہے. یہ جو 450 گرام لکھا ہوتا ہے، یہ اصل میں 500 گرام کا بہکاوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یار اور تو اور وہ 272 گز والا پلاٹ بھی اب 250 کا ہو گیا ہے. پتہ نہیں 225 کا بھی ہو گیا ہے، 240 کا بھی ہو گیا، نہیں 25 کا بھی ہو گیا ہے. اب آپ سوچیں جب کنالوں کے حساب سے لی تو کنال میں تو وہ 272 والا ہی تھا نا. جب بیچنے پہ آئے تو 225 کا ہو گیا. مجھے بتائیے کون سی شے ہے ناپنے کی اور تولنے کی کہ جس میں ڈنڈی نہیں ماری جا رہی؟ ریاست ملوث ہے اس میں. آپ جو بجلی آپ کو دی جاتی ہے، پہلے تو خیر وہ ترازو بھی آپ سے لگوائی جاتی ہے، میٹر کے پیسے دو بھائی، میٹر تم لگاؤ بھائی، چیز تمہاری ہے. ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، ترازو اس کے پاس ہوتی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ترازو بھی تم لے کے آؤ، ہم تمہیں تول کے دیں گے؟ لیکن یہ کہ بہرحال ڈنڈا ہے، ریاست کے ڈنڈے کے آگے کون چل سکتا ہے؟ تو جی ٹھیک ہے، ہم پیسے دیں گے، بجلی دیں ہمیں، میٹر لگا کے دیں. پھر وہ میٹر لگ گیا، اس کی سپیڈ کیا ہوگی یہ ہم طے کریں گے. پرانا میٹر اتارو، نیا لگائیں گے، تیز چلے گا. کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی سپریم کورٹ سو موٹو لے سکتی ہے اس پہ؟ کیوں لے بھائی؟ ان کے اپنے وہ چوہے اسی سے سلتے ہیں نا. یہ جو بڑے بڑے لوگ جنہیں کہتے ہیں کون سے جی سروسز میں، ٹھیک ہے نا، یہ پبلک سرونٹ، یہ ان کی یہ عیاشیوں کا سامان یہ لوگوں کا خون نچوڑ کے کیا جاتا ہے. اور یہ سارا یہ تیز میٹر چلا کے، لوگوں کی چوریاں کر کے، کم ناپ کے، کم تول کے، ریاست پیسے جمع کر کے ان کو کھلاتی ہے. اور ان کے پیٹ دیکھیں، ویسے تو بدنام مولوی ہے کہ حلوہ کھا گیا. بھئی یہ ساری مٹھائیوں کی دکانیں کون ہڑپ کر گیا؟ یہ کر گئے. اور کس کے پیسے سے کیے؟ مولوی تو مانگتا ہے چندہ. کسی کی مرضی ہے دے تو کسی کی مرضی ہے نہ دے. وہ کہتا ہے جو دے ہودا بھی بلا، جو نہ دے ہودا بھی بلا. ٹھیک ہے نا، اسے کسی کو لوٹا تو نہیں، یہ تو جبرن لیتے ہیں ٹیکس. یہ تو فرعون سے بھی یعنی بڑی جو ہے نا وہ جبر ہو گیا. اور غریب کون؟ کوئی اس میں فرق نہیں ہے. فرعون تو پھر کسی امیر سے لیتا ہوگا. کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے دوائی لینی ہے، جو دیہڑی دار مزدور 1000 روپے والا ہے اس کی بھی اسی قیمت پر اتنا ہی ٹیکس پے کرے گا. ظاہر ہے دوائی کے اوپر ٹیکس ہے، ٹیکس اس کے اوپر بھی ہے. اور جس کی 1 سیکنڈ کی 1000 روپے کی آمدنی ہے اس پر بھی اتنا ہی ٹیکس ہے. تو فرعون والا ظلم، قوم شعیب والا کم ناپنا تولنا، اور اس سے آگے جو ہے قوم لوط والا عمل، یہ ایک ایک برائی ہے جس پر پوری قومیں ختم ہوئی ہیں. آج وہ برائیاں اپنی جسے کہتے ہیں نا کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، عروج کو پہنچی ہیں، کلائمیکس کو پہنچی ہوئی ہیں، پرفیکشن کی تک پہنچی ہوئی ہیں اور گلوبل ہیں. اگر وہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آج لا تعلق ہو گیا ہے، غیر فعال ہو گیا ہے؟ اس کا تو اصول ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. یہ ساری قومیں جو ہلاک ہوئی کیوں کی؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کے اندر سرکشی کی تھی. آج انسان سرکش ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، ساتھ شرک کرتے تھے. آج کا تو سرے سے مانتا ہی نہیں، سرے سے نہیں مانتا. ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کی، ہم خود اپنا سارے کام کر سکتے ہیں. پہلے بھائی آپ کو بارش، کھیت میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے بارش چاہیے ہوتی تھی تو دعا کرو. تو چلیں اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو کوئی بت بناؤ.
اس بت سے کہو، یار اللہ سے کہو کہ یہ بارش کر دے، آپ کی ضرورت تھی. آج ہم خود بارش برسا سکتے ہیں، مصنوعی بارش نہیں برسا سکتے، نہری انتظام نہیں کر سکتے. سارا انتظام ہمارے ہاتھ کس چیز کے ذریعے سے آیا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آیا. اب وہ جڑے ہیں، جڑ گیا نا. اس چیز نے ہمیں اتنا طاقتور کر دیا کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کل شیء قدیر ہو گئے، اللہ کی ضرورت ہی نہیں بھی. بندہ مرنے نہیں دیتے جلدی جلدی بھائی. لائف سپورٹ پہ رکھ دو، 10 سال رکھے رکھو، سانس لیتا رہے گا. رکھے رہے ہیں لوگوں نے. اب تو پتہ نہیں اپنے خاص لوگوں کے لیے کوئی ایسا ٹیکہ بھی ایجاد کر لیا ہو کہ 90-95 سال کا کچھ نہ کچھ حرکت کرتا رہے. نہیں مرتے نا وہ، پتہ نہیں کہیں گھسے ہوتے ہیں. 80 سال 85 سال 90 سال وہ بادشاہ ہیں، نہیں مر کے دیتے. تو کوئی ہوگا چکر اس کا بھی. کوئی دجال کا نام لو تو شاید اس کے اثرات ہوتے ہوں. تو حدیث میں تو یہی آیا نا، اس دجال جو آخری دجال آئے گا اس کی یہ ساری صفات ہوں گی. تو اس کے قریب انسان پہنچ چکا ہے، میں یہ بتا رہا تھا. تو جب ایسا ہوگا تو کیا اللہ لا تعلق رہے گا؟ سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ تو وہ سزا جنگ کی صورت میں دے گا. اب یہ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے دجال کے حوالے سے رکھی ہے، لیکن اس میں شخص دجال کا ذکر کہیں نہیں کیا. اب میں وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آخر میں آ کے کہ یہ شخص دجال آخر میں آئے گا. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. یہ قصر نبوت ہے نا، قصر نبوت کا محل، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. ایک بڑا شاندار محل ہے، وہ تیار ہو گیا ہے، اس میں ایک اینٹ کی کمی رہ گئی تھی. اور پھر فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب وہ محل تیار ہو گیا ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے ایک عمل کا آغاز ہوا، اللہ کی طرف سے وحی آنی شروع ہوئی، کتابیں آئیں، نبیوں کا سلسلہ رہا، ایک محل تیار ہو گیا. آخری اینٹ میں ہوں، اب یہ محل مکمل ہو گیا، قصر نبوت مکمل ہو گیا. اس پر قیاس کیجئے، ایک محل شیطان نے بنایا، اس میں قوم نوح کو لائیں، قوم ہود کو لائیں، قوم صالح کو لائیں، سامری کو لائیں، فرعون کو لائیں، نمرود کو لائیں، سب کو لائیں. مکمل آ کے اس محل کو کون کرے گا؟ دجال، المسیح الدجال آ کے اسے مکمل کرے گا. آج حالات دیکھیں، محل اس کی ساری بس آخری اینٹ لگنی باقی رہ گئی ہے. سمجھ گئے نا؟ اب گویا دجال بہت قریب آ گیا ہے، کوئی بہت دور نہیں رہا. اس کے لیے وہ جو اس کی صفات حدیث میں آئی ہیں وہ چیزیں انسانوں نے حاصل کر لی ہیں. آج بندہ کاٹتے، وہ آتا ہے نا کہ دجال مارے گا، درمیان میں چلے گا، کاٹ کے 2 ٹکڑے کرے گا، بیچ میں چلے گا، پھر جوڑے گا، کھڑا کر دے گا. آج میڈیکل سائنس یہاں پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچ چکی؟ دل کتنی نازک چیز ہے، اس کو جو ہے نا بائی پاس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کتنا مشکل ہے، آپ سوچیں، کر لیتے ہیں. اب تو خیر کہاں، اس سے بھی بہت باتیں آگے چلی گئی ہیں. انسان بنانے کے قریب آ گئے ہیں جی، ڈی این اے کی انجینئرنگ ہو رہی ہے جی. اور اس سے آگے اب یہ کہ وہ جو بنا بھی لیے ہیں، جانوروں میں تو بنا بھی لیے ہیں، انسانوں پہ انہوں نے کہا جی پابندی لگائی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ کوئی خاص قسم کے انسانوں کے بنا بھی لیتے ہوں، ڈی این اے لے کے اسی کی جو ہے نا وہ کلوننگ کر لیتے ہوں. ہمارے سامنے تو وہ چلتا پھرتا وہی پرانے والا ہوگا، وہ آگے کوئی 2 نمبر لگا دیں، ہمیں کیا پتا. وہ شکل تو اس کی اس سے ملتی جلتی ہوگی. یہی دجل ہے نا، یہی فریب ہے. ہمارا علم تو یہاں پہنچ چکا ہے نا، کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک علیحدہ بات ہے. علم تو یہاں پہنچ چکا، اور یہ وہ علم ہے کہ جو وحی سے خالی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا ہے. وحی سے کیوں خالی ہے؟ کس شے نے اس سے خالی رکھا؟ وہ جو جھوٹ پر مبنی عقیدہ تھا اس نے اس سے خالی رکھا. اس کے اثرات کیا ہیں؟ پوری انسانیت عوان بن گئی ہے. تو یہ اگر یہ ساری صورتحال، یہ نقشہ محمد رسول اللہ کے سامنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فلعلہ کا باخع النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسف. افسوس کتنا ہوگا، اندازہ ہوا نا بات کا. یہ ہے وہ دجل، یہ ہے وہ فریب جس میں ہم گرفتار ہو چکے. اور اس کا بڑی یلغار جو ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے. اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلی آیت کیا تھی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. اور حدیث میں ایک روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ ستکون فتنۃ، عنقریب ایک فتنہ ہوگا. حضرت علی نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہوگی. آج کوئی شخص اس فتنہ دجال سے شاید بچا ہوا نہ ہو.
اللہ کی کتاب وہ رسی ہے کہ جس کے چمٹ جائیں گے تو وہ آپ کو اس سے بچا سکتی ہے۔ بہرحال اس کے یہ آپ کے سامنے سارا تصور آ گیا ہے اس فتنے کا۔ اب آگے صرف میں یہ چیز رکھوں گا کہ جو مختلف واقعات قرآن مجید نے بیان کیے، دیکھیں اس کے بعد واقعہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے دو اشخاص کا واقعہ ہے، جو ایک غریب آدمی ہے ایک امیر آدمی ہے، ان کا واقعہ ہے۔ پھر کچھ درمیان میں جو ہے اصولی باتیں کی ہیں، اس کے بعد خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے۔ میں اس فتنہ دجال کے ساتھ ان سارے واقعات کو اگلی نشستوں میں جوڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی یہ بات جو ہے نا یہاں پہ ہم آج اختتام کرتے ہیں۔ 12:40 پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے، یعنی آج ہم نے اعلان تو 12:30 کا کیا ہوا تھا، لیکن 12:30 بجے یہاں اذان ہوتی ہے، تو خطاب کا آغاز آئندہ سے 12:40 پہ ہوا کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔